اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا تو منظور کر لیا، لیکن اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ و علی، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ مفتی صاحب، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے جگر گوشوں کو قربان کیا بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا، سبق کیا تھا؟ کیا ہم لوگ واقعی اس سبق کو، اس کی گہرائی کو، اس کی روح کو سمجھ پائیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بنیادی طور پر تو یہ بات سمجھی جائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا دو طرح کا رشتہ ہے، ایک ہمارا رشتہ بندگی کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور دوسرا اس کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی ذات کے ساتھ بھی ہمارا دو طرح کا تعلق ہے، ایک ہمارا تعلق انسانیت کے تقاضے پر ہے اور دوسرا ہمارا تعلق ایمان کے تقاضے پر ہے۔ کائنات کے اندر حق، صداقت، وفا، عظیمت کی جو عظیم تصویر یا جو عظیم رنگ ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لہذا کائنات میں کوئی بھی حق پسند شخص ہوگا، کوئی بھی حق گو شخص ہوگا، کوئی بھی حق کا ساتھی ہوگا، کوئی بھی وفا شعار ہوگا، کوئی بھی وفا کا متقاضی ہوگا، کوئی بھی شخص جو ظلم کے خلاف ہوگا اس کا امام حسین ابن علی ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی ملت سے ہو اور کسی بھی ملک سے ہو۔ انسانیت کے لحاظ سے ہمارا یہ تعلق حضرت امام علی مقام کے ساتھ ایسا ہے کہ جس میں یقیناً آج تک، جیسے شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ آج تک تاریخ کے اندر بڑا جھوٹے سے جھوٹا شخص بھی ہو تو اسے کم از کم اتنا جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس عظمت، ان کی شان عظیمت اور ان کی جو عالی مرتبت انسانیت کا وہ رنگ ہے اس کو وہ چیلنج کر سکے۔ دوسرا، حضرت امام علی مقام کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا چین اور ان کے دل کا نور ہے۔ وہ حضرت مولا علی کے لخت جگر ہیں، وہ حسن ابن علی کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں یہاں پر چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ غور کریں کہ عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کے معاشرے کے اندر یہ بالکل بھی ان اہل عرب کا یہ طریقہ میں نظر نہیں آتا کہ کوئی بڑوں کی محفل میں بچوں کو لے کر آئے یا کسی مجمع میں بچوں کو پروٹوکول دے۔ آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالی مرتبت جرگے ہوں، بڑے بڑے اجتماعات ہوں تو ملک کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو وہ یا کوئی اور سربراہ ہو وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نہیں جاتا، لیکن عرب کا وہ ماحول کہ جہاں عام طور پر بھی بچوں کو اس طرح سے پروٹوکول نہیں ملتا، اس عرب کے ماحول میں، خاص ماحول میں جب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دو شہزادے گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک دیتے ہیں اور انہی مجمع صاحب کے سامنے مسجد نبوی کے اندر جمعے کا خطبہ چھوڑ کر آپ اٹھ کر ان دونوں شہزادوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام ان کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور پھر وہاں وہ پورے مجمع اصحاب کے سامنے ان کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ان کے ایک طرف کندھے پر حسن اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف حسین اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت عمر جیسا بندہ، حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ، اور اسی طرح اور عالی مرتبہ صحابہ وہ دیکھ کر رشک بھرے انداز سے کہتے ہیں کہ نعم الفرس و فرسکما، وفی روایت نعم الجمل و جملکما، واہ بھائی شہزادو کیا تمہاری سونی سواری ہے، کیا بھائی تمہارا پیار، و نعم المطیت و مطیتکما کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تمہاری کیا بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب عزت والے صحابہ کی طرف آپ دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ کیا ہی پیارے جو ہے نا سوار بھی کتنے پیارے ہیں. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا نبی جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کے خطبے ہوں، مسجد نبوی کی نماز ہو، دیگر معاملات ہوں، تو کیوں ان شہزادوں کو انہوں نے ہمیشہ عزت اور پروٹوکول دیا، پھر جگہ جگہ ان کی عزتوں کو بیان کیا تاکہ امت، حضور کو پتا تھا کہ میں جلد دنیا سے چلا جاؤں گا، تاکہ حضور چاہتے تھے کہ امت کو ان کی عزت اور اقدار کا پتہ چلے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، جن کی داستان عشق انجیل میں بھی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی عظمتوں کے سامنے پچھلی کتابوں کے علماء اور عالم وہ بھی مبالغ کے دن جو ہے نا وہ اپنا سر جھکا کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا ان کو اس کو یا معاشر النصارى انی لا را وجوہا لو سأل اللہ یزیل جبلا عن مکانی لا زالو، کہ اے گروہ نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. تمہاری بقا اور تمہاری عزت اسی میں ہے، امن اسی میں ہے کہ تم ان کے مقابلے میں آنے سے باز آ جاؤ. اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں آج اگر میں ان کے خلاف دعا کرتا اور حسن اور حسین آمین کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نجران کے عیسائیوں کی بستیوں میں آگ نازل فرما دیتا. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام نہیں ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات مصطفیٰ و علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو یہ وہ 5 تن پاک ہیں کہ جن کی مدت اور شان کے اندر سورہ شورا کی آیت ہے، جن کی مدت اور شان کے اندر تطہیر کی آیت ہے، مبالہ کی آیت ہے، پوری سورہ کوثر جن کے بارے میں ہے. اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم عقل کے ترازو پر تول نہیں سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.